جادوگر میں وہ جادوگر کے جادو دکھانے میں اور نبی میں اور نبی کے معجزہ دکھانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادوگر کی جو اوقات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف جادو دکھا کر واوا وصول کرنا اور جادو دکھا کر کچھ نہ کچھ پیسے وصول کرنا، یہی جادوگروں نے کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ دکھا رہے تھے تو یہ کہا انہوں نے کہ مجھے تجھے سلطنت دے دے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا بھی جو رب ہے وہ تیرا اور میرا رب ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ظالم جس قوم پر تو ظلم کر رہا ہے، بنی اسرائیل جو مظلوم ہیں، ان کو میرے ساتھ کر دے، میں اللہ کا رسول۔ آپ اس پر ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد میدان سج گیا، لوگ میدان میں جمع ہو گئے، چاشت کا وقت آ گیا، یوم الزینہ کا دن ہے، لمیقات، میقات پر سب جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کا 3rd رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور 19ویں سپارے کا یہ 7ویں رکوع کا آغاز ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیہ نمبر 34 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ اس سے پچھلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں بھیجا۔ فرعون سے ڈائیلاگ ہوئے اور 3 مرتبہ آپ نے الگ الگ انداز سے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں تجھے کوئی نشانی دکھاؤں، تو آپ نے نشانی دکھائی، اور جو کل کا درس اختتام پذیر ہوا تھا وہ 2 نشانیوں کے بیان پر ہوا تھا، جس میں ایک عصا کا معجزہ تھا جو ثعبان مبین بن گیا تھا اژدھا، اور دوسرا معجزہ ید بیضا ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر آپ نے نکالا تو آپ کا ہاتھ روشن اور چمکنے لگا۔ اب جب یہ دونوں معاملات دیکھے فرعون نے، تو فرعون بڑا عیار آدمی تھا، جاہل اس سینس میں نہیں تھا کہ ایسی بات کر دے کہ جو سینس ہی جس کا نہ بن رہا ہو، بلکہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے والا آدمی تھا۔ ابھی اس کا جملہ سنیے گا اگلی جو آیت سے آج ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے یہ تو کوئی مجنون معلوم ہوتے، جو کل کی آیت میں آیا تھا، مذاق بنا رہا تھا، تمسخر اڑا رہا تھا، آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب آپ نے عصا پھینکا اور عصا پھینک کر وہ عصا ثعبان مبین بن گیا، آپ نے ہاتھ بغل سے نکالا تو روشن چمکدار بن گیا، جو اتنے واضح معجزات اس نے دیکھے تو ڈر گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ پلیز آپ اس عصا کو واپس لیجیے، برائے مہربانی واپس لیجیے، یہ اژدھا بن گیا، اس کو واپس لیجیے اپنے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس اس کو ہاتھ میں لیا تو پھر عصا بن گیا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر اس سے اپنی سبکی محسوس ہوئی، اور اس کو ایسا لگا کہ یار اپنی بات تو خراب ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا کرو، بات بناؤ، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرو، لوگوں کو بدگمان کرو، اور اس معجزے کو کسی اور چیز کا نام دے دو۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، قال، اس نے کہا، فرعون نے کہا، للملئی، ملأ مانے سردار، للملئی کہا اپنے سرداروں سے۔ سردار کون تھے؟ حولہ، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، حول کا معنی سراؤنڈنگ، دوز لیڈرز who are sitting with the فرعون and سراؤنڈنگ میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہتے ہیں حولہ۔ قال للملئی حولہ، کہا فرعون نے سرداروں کے لیے، اور وہ سردار جو اس کے ارد گرد دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، کیا کہنے لگا، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، ضرور
साहिर, साहिर का माना सहर से निकला, सहर का माना जादू, और साहिर जादूगर। बेशक ये, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा, बेशक ये साहिरुन अलीम, जानने वाला, अलीम माने जानने वाला जादूगर। क्या मुराद इससे? एक्सपर्ट। बेशक ये एक्सपर्ट जादूगर है। यानी अपने अंदाज में वो तारीफ करने लगा और डिस्ट्रैक्ट करने लगा। हालांकि वह जादू नहीं था कि इतने सारी सल्तनत में कभी कोई जादूगर ऐसे आया है उसके दरबार में चैलेंज करने के लिए। जादूगर तो और भी बहुत थे, लेकिन लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ माइल ना हो जाएं, तो वो आए थे रब का पैगाम लेकर, और ये बताने आए थे कि इन्नी रसूल फकूला, क्या कहा था कल के रुकू में? फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। और उन दोनों ने कहा था, हजरत मूसा ने, हजरत हारून ने, हम तो रसूल हैं रब्बिल आलमीन के। तो बजाय ये बात कहने के मौजज़ा देखकर कि हाँ आप अल्लाह के रसूल हैं, बिल्कुल ही बात चेंज कर दी और लोगों के जहनों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। यह नहीं कहा कि हाँ इन्होंने मौजज़ा दिखा दिया, दलील दिखा दी तो मान लिया कि ये अल्लाह के रसूल है, नहीं ये रब्बिल आलमीन के रसूल है, बल्कि बात ही चेंज कर दी और कहा कि ये तो कोई बेहतरीन और माहिर जादूगर मालूम होते हैं। अब पहली चीज तो नबी के मौजज़े को जादू बताया और नबी को जादूगर बताया, और दूसरी तरफ ये इल्जाम लगाया कि इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। युरीदु, युरीदु माने वो चाहते हैं या ये चाहते हैं। ये जादू दिखा के करना क्या चाहते हैं? युरीदु, ये चाहते हैं अन युखरिजकुम, कि तुम्हें निकाल दें, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी जमीन से। हालांकि आप पिछले रकू पढ़ लीजिए, हजरत मूसा तो ये कह रहे थे अन अरसिल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को जिनको तूने गुलाम बनाया हुआ है उनको मेरे साथ भेज दे ताकि मैं उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस ले जाऊं। ना कि आप वहां की सल्तनत चाह रहे थे, बल्कि आप तो ये चाह रहे थे कि जो मेरी कौम बनी इसराइल है वो मेरे साथ भेज दो, मैं उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। बात उनकी क्या थी और वो इल्ज़ाम क्या लगाने लगा कि ये जादू इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तुम्हें निकाल दें तुम्हारी सरजमीन से, यानी कि खुद तुम्हारी सरजमीन पर काबिज हो जाए। फमाज़ा तअमुरून, अमर माने होता है हुक्म भी और अमर का माना होता मशवरा भी। फमाज़ा तअमुरून, तो तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? हालांकि फ़िरौन अपने आप को खुदा समझता था, मुतलकुल इनान समझता था, अपने आप को एक सुपीरियर पावर समझता था, लेकिन अब उसने क्या किया कि दरबार में बैठे हुए सरदारों को उनकी संपत्ति गेन करने के लिए ये बातें की, और ये बात करने के बाद कहा भाई तुम्हारी क्या राय है? तो अब ताकि सरदारों को ये लगे कि फ़िरौन आज उन्हें इतनी अहमियत दे रहा है, फ़िरौन उनसे मशवरा कर रहा है कि करना क्या। जब सरदारों से ये बात की तो सरदारों क्या कहा? कालू, कालू प्लूरल का सिगा, कालू, वो सरदार कहने लगे अर्जिह, मोहलत दो इनको, थोड़ी मोहलत दो इनको, व अखाहू, और इनके भाई को। भाई कौन है? हारून अलैहिस्सलाम। मोहलत दो इनको और इनके भाई को। वबास, वबास, और भेज दो, अपॉइंट कर दो कुछ बंदों को, फिल मदाइनी, मदाइन जमा है मदियन की, मदियन माने शहर, शहरों में कुछ बंदे अपॉइंट कर दो। किस लिए? हाशरीन, ताकि वो इकट्ठे करने वाले हों, जमा करने वाले हों। हशर का माना जमा करना, हाशरीन जमा करने वाले, हाशर का माना जमा करने वाला, हाशरीन उसका प्लूरल है, जमा करने वाले। कुछ बंदों को मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को स्टे करवाओ, कुछ दिनों के लिए रोको, कुछ दिनों के लिए मोहलत दो, और इनका रद्द अगर तुम्हें करना है तो ऐसे करो कि अपने कुछ बंदे, अपने कुछ सोल्जर्स, अपने कुछ सर्वेंट्स को शहरों में भेज दो ताकि वो लोगों को जमा करें, और सिर्फ लोगों को जमा ना करें बल्कि अगली आयत करी या तू का, ताकि वो तेरे पास ले आए। किसको? बिकुल्ली, हर, कुल माने हर, सहार, सहार फ़आल के वजन पर है, मुबालगा का सीगा। साहिर जादूगर, सहार
بہت بڑا جادوگر، نامور چوٹی کے جادوگر. ساحر مانے کوئی بھی جادوگر، لیکن عربی میں جب کہا جا رہا سحار، فعال، یہ سب اسی وزن پر ہے. غفار، قہار، یہ سب ایک ہی وزن پر ہے. تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے جب بات میں کوئی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی بات بہت بڑھا کر بیان کرنی ہو تو عربی کے اندر اس وزن پر لفظ آتے ہیں. فعال کے وزن پہ، فعال کے وزن پہ سحار، فعال کے وزن پہ غفار، فعال کے وزن پہ قہار، فعال کے وزن پہ جبار، یہ سب کے اسی وزن پر. تو سحار تاکہ وہ لے آئیں تیرے پاس. سحار بہت ایکسپرٹ اور بہت بڑے بڑے جادوگر. علیم، پھر وہ آگے علیم کے لفظ، جاننے والے، ماہر، ایکسپرٹ لوگ. فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے. اب کیا ہو گیا؟ وہ جو پچھلی مرتبہ پچھلی صورتوں کے اندر ذکر آ چکا کہ کس طرح جمع کیے گئے، کیا ہوا، اس سب کو اسکپ کر دیا. فجمع، جمع کیے گئے. السحرۃ، السحرۃ پلورل ہے ساحر کا. ساحر ایک جادوگر، سحرۃ بہت سارے جادوگر. جادوگر کتنے تھے؟ الگ الگ اقوال ہیں، اللہ جانے کتنی تعداد تھی. کہیں آتا 12,000 جادوگر تھے، کہیں اس سے بھی زیادہ تعداد آتی ہے. تمام بڑے بڑے جادوگروں کو پوری فرعون کی سلطنت میں سے جمع کر لیا گیا. کب کے لیے جمع کیا گیا؟ لمیقات، میقات کے لیے. یہ میقات کا لفظ کہیں سنا آپ نے؟ ہاں، میقات یہاں کیا آ گیا؟ میقات کے لیے. اب یہ جادوگر کون سا حج کر رہے ہیں؟ یہ جادوگر کے لیے کون سا میقات ہے؟ میقات کا مطلب کیا ہوا؟ میقات کا مطلب ہوا مقررہ جگہ یا مقررہ وقت، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. مقرر کوئی وقت ہوگا اس کو بھی میقات کہیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی کل سب صبح 9 بجے آپ مسجد میں پہنچ جائیے گا، تو یہ وقت کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ میقات. یا میں نے کہہ دیا کہ جب تمام کے تمام ڈاؤن ٹاؤن کے فلاں مقام پر پہنچ جائیے گا، یہ جگہ کے حساب سے کیا ہو گیا؟ میقات. تو ہم جو دنیا میں صرف 5 ہی میقات ہیں جو ابھی جائیں گے حجاج، یلملم ہے، جحفہ ہے، اس کے علاوہ ابیار علی ہے مدینے سے آتے ہوئے. ان کو میقات کیوں کہتے ہیں؟ ان کو میقات اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جب مناسک بتائے حج کے جبرائیل علیہ السلام نے، تو انہوں نے دنیا کے چاروں سمت میں آنے والے جب حج کرنے آئیں گے تو ایک پرٹیکولر پلیس کو مقرر کر دیا کہ یہاں سے آنے والا آئے گا تو یہ میقات ہے، یعنی یہ مقررہ جگہ ہے. یہاں سے اگر آگے بڑھے گا تو یہاں آنے والے کو اس مقام پر احرام پہننا اور احرام کی نیت کرنا لازمی ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ مکے جا رہا ہے عمرے کی نیت سے اور میقات پر اس نے احرام نہیں باندھا اور ڈائریکٹلی پہنچ گیا مکے، دم دے گا، کیونکہ احرام میقات پر باندھنا لازمی ہے اس شخص کے لیے جو مکے اس لیے جا رہا ہے کہ اسے عمرہ ادا کرنا ہے. تو کیا پتہ لگا؟ میقات مقررہ وقت یا میقات مقررہ جگہ. اب یہاں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہاں ہوا ہے وقت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جو ڈے ہے وہ اگلی آیت میں خود بیان، اگلے لفظ میں خود بیان کر دیا. کیا کہا؟ لمیقاتی یوم معلوم. یوم کا ذکر آ گیا تو اب دن کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ لمیقاتی یا تو اس سے ظرف زمان لے لیں یا ظرف مکان لے لیں. یعنی یا تو مکان بھی مراد ہو سکتا ہے یا جگہ بھی مراد ہو سکتی، دونوں لے لیں. دن تو چنا ہوا ہے. فجمع السحرۃ، جمع کیے گئے جادوگر. لمیقاتی مقررہ جگہ کے لیے، کوئی اسپیسیفک گراؤنڈ، یا مقررہ وقت کے لیے، کوئی ٹائمنگ دے دی. اور ایک جگہ آتا ہے چاشت کا وقت تھا، وہ صبح صبح مارننگ کا وقت، جو فجر کے بعد چاشت کا وقت آتا ہے، یہ وقت تھا وہ. یوم معلوم، جانے ہوئے دن کو. جانا ہوا دن کون تھا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا قال موعدکم یوم الزینۃ. ان کی عید کا ایک دن ہوتا تھا جو سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے وہ یوم الزینہ. یوم الزینہ مانے زینت کا دن. تو فرعون نے کیا کیا؟ اس یوم الزینہ کو چاشت کے وقت ایک گراؤنڈ کے اندر ان تمام جادوگروں کو جمع کر لیا.
تاکہ اتنے سارے جادوگروں کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بات شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب درباریوں نے، سرداروں نے دربار میں حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے تو ایک نے ایک کو بات کہی، ایک نے ایک کو بات کہی، اور پورے ملک میں بات پھیل گئی کہ یہ دو بندے حضرت موسیٰ اور ہارون اکیلے آئے، اور کیا تھا ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام؟ کچھ سامان نہیں، کچھ جادوگر دکھانے کے شعبدے بازی نہیں۔ جادوگر تو آتا ہے تو بڑا پورا بیک پیک لے کے آتا ہے، یہ کرتب دکھائے گا اور یہ کرتب دکھائے گا، لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف ایک چھڑی ہے، ایک اسٹک ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، قالا کہا، وقیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور کہا گیا۔ اب مجہول کیا ہوتا ہے اور معروف کیا ہوتا ہے؟ عربی کے اندر ایکٹیو وائس کہلاتا معروف، اور پیسو وائس کہلاتا، جنہوں نے گرامر پڑھی ہوگی، پیسو وائس کہلاتا ہے مجہول۔ اچھا، ایکٹیو اور پیسو کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو اور پیسو کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹیو میں سبجیکٹ معلوم ہوتا ہے اور پیسو میں آپ کو سبجیکٹ معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے میں دکان بند کرتا ہوں تو یہ کیا ایکٹیو وائس ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دکان کون بند کر رہا ہے؟ میں بند کر رہا ہوں۔ اب میں کہوں ہڑتال میں دکانیں بند کی جاتی ہیں، اب اس کے اندر آپ کو سبجیکٹ پتا بند کون کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مجہول ہے۔ جس میں سبجیکٹ نہیں پتا وہ مجہول، جس میں سبجیکٹ پتا ہے وہ معروف۔ قالا یہ ایکٹیو وائس ہے، کہا کسی نے کہا، بندے کو معلوم ہے کس نے کہا۔ وقیلا اور کہا گیا، اب کہنے والے کون ہیں؟ یہ پیسو وائس ہو گیا۔ وقیلا اور کہا گیا، للناسی لوگوں سے، کہا گیا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان سولجرز کے یا ان فرعون کے ورکرز کے نام بتائے جائیں، یہ تو ضرور بات نہیں نا، ضروری بات تو یہ کہ لوگوں سے کیا کہا گیا، تو اس لیے یہاں پر پیسو وائی یوز کیا۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کیا آپ لوگ جمع ہونے والے ہو؟ یعنی ایکسائٹمنٹ بڑھانے کے لیے کہا گیا کہ بھائی بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جا رہا ہے یوم الزینہ کو، صبح مارننگ کے وقت مقابلہ ہوگا، سارا شہر وہاں ہوگا، آپ لوگ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یہ ایکسائٹمنٹ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، سب لوگ، تاکہ لوگ ہاں ہاں ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، کب ہو رہا ہے، کب کیسے ہو رہا ہے۔ لعلنا، اب جن لوگوں نے جادو دیکھا تھا یا جن کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا ہے، تو انہوں نے کہا لعلنا، شاید، لعل معنی ہوتا ہے شاید، شاید کے معنی میں آتا ہے، لعلنا شاید نہ ہم، نتبعو، اتبع یتبعو کا معنی فالو کرنا، اتباع کرنا، شاید ہم فالو کر لیں، اتباع کر لیں، پیروی کر لیں، السحرۃ جادوگروں کی، ان کانوا ہم الغالبین، اگر وہ جادوگر جو ہوں وہ غالب ہو جائیں۔ کس پر غالب ہو جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انہوں نے کہا یعنی اب فرعون خدا ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں تو وہ کلیئر ہو گئے تھے کہ اگر یہ خدا ہوتا یا دیوتا ہوتا تو یہ پہلے ہی جواب دے دیتا حضرت موسیٰ کو، لیکن اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلانا چاہ رہا ہے تو پتہ لگا اصل جیت جو ہے، اصل دیوتا تو جادو ہے، تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کو کیوں مانیں معاذ اللہ، بلکہ ہم جو ہماری قوم کے جادوگر ہیں ان کو مان لیں گے، ان کی پیروی کر لیں گے۔ آگے کا فلما جاء السحرۃ، پر بہرحال جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے، قالو، تو جادوگروں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجرا، ان، کیا بے شک، لنا اجرن، ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، ہمارے لیے کوئی گفٹ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کننا، اگر ہوں، نحن الغالبین، ہم غلبہ پانے والوں میں سے، ہم اگر جیت گئے یہ مقابلہ، یہ کمپٹیشن، تو آپ کی طرف سے فرعون صاحب کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب دیکھیں اس رکوع کو دیکھیں اور پچھلے رکوع کو دیکھیں، جادوگر میں، وہ جادوگر کے جادو دکھانے میں اور نبی میں اور نبی کے معجزہ دکھانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادوگر کی جو اوقات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف جادو دکھا کر واوا وصول کرنا اور جادو دکھا کر کچھ نہ کچھ پیسے وصول کرنا، یہی جادوگروں نے کیا۔
اور موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ دکھا رہے تھے تو یہ کہا انہوں نے کہ مجھے تجھے سلطنت دے دے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا بھی جو رب ہے وہ تیرا اور میرا رب ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ظالم جس قوم پر تو ظلم کر رہا ہے، بنی اسرائیل جو مظلوم ہیں، ان کو میرے ساتھ کر دے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اس پر ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے۔ اچھا یہ واقعہ سنایا کیوں جا رہا ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہہ رہے تھے، اس لیے اس سورت کا جو پہلا واقعہ ہے وہ حضرت کریم آقا علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فرعون نے ملکی سطح پر جادوگر کہلوایا، ان کے معجزے کو جادو کہلوایا، اور ان کا تو باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ کروایا، تاکہ حضور علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا اس لیے جا رہا تاکہ حضور کو تسلی ملے، حضور علیہ السلام رنجیدہ نہ ہو۔ فرمایا کہ فرعون نے کہا قال نعم، اللہ فرماتا ہے قال نعم، فرعون کہنے لگا نعم، نعم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ کوئی کہے کہ بھائی آپ یہ کام کریں گے، آپ کو نہیں کرنا تو آپ کہیں گے لا، آپ کو کرنا ہے تو عربی میں کیا کہیں گے آپ؟ نعم، نعم کا معنی یس۔ تو فرعون سے انہوں نے پوچھا اگر ہم غلبہ پانے والے ہوئے تو کچھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو فرعون نے کہا قال نعم، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور صرف انعام نہیں ملے گا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف انعام نہیں دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شک اگر تم نے غلبہ پایا وَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تو ہوگے میرے خاص قریبی لوگوں میں سے، مقرب جو سب سے قریب ہو، اور مقرب کا پلورل مقربین، میرے خاص قریب کے لوگوں میں ہو جاؤ گے تم، یعنی دربار میں تمہیں عہدے بھی دے دوں گا میں اگر تم جیت گئے تو۔ اب یہ معاملہ ہونے کے بعد میدان سج گیا، لوگ میدان میں جمع ہو گئے، چاشت کا وقت آ گیا، یوم الزینہ کا دن ہے، لمیقات، میقات پر سب جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القو، القو مانے ڈالنا، میں نے کل بیان کیا تھا آپ کو، القو مانے ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، ڈالو جو ڈالنا، یہ ہوتا ہے کانفیڈنس۔ 12,000 بھی لگائیے اگر آپ، یعنی کم سے کم تعداد، اس سے زیادہ لکھی علماء نے، تو اگر 12,000 بھی لگائیے، 12,000 جادوگر کھڑے، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا بتاؤ پہلے کون سا والا جادو دکھاؤ گے تاکہ میں پریپیئر ہو جاؤں، پہلے سے تیار ہو جاؤں، پتہ چل جائے تم کون سی شبدہ بازی دکھانے والے ہو تاکہ میں اپنے آپ کو ریڈی کر لوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جادوگر ہیں، ہو سکتا ہے شروع کے اندر بگننگ میں کوئی چھوٹا موٹا جادو ہو، پھر اس سے بڑے، جس طرح ہوتا ہے راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 ہوتا نہیں ہوتا، تو راؤنڈ 1 میں تھوڑا ہلکا، پھر راؤنڈ 2 میں تھوڑا بھاری، پھر اس راؤنڈ 3 میں تھوڑا بھاری، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جادوگروں کا مقابلہ نہیں ہے۔ ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف اللہ کی تائید ہے اور دوسری طرف فرعون ساتھ کھڑا ہے، تو اللہ کے نبی کو تو بھروسہ اور یقین اللہ پر ہوتا۔ قال لہم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو ڈالنا ہے، جو کرنا ہے، جو تم سے بن پڑتا ہے، جس چیز میں تم ماہر ہو کر جاؤ۔ فَأَلْقَوْا، تو انہوں نے ڈالا، کیا ڈالا؟ حبالہم، حبالہم کا معنی حبال، حبل کی جمع، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو حبل اللہ مانے اللہ کی رسی، تو پھر کیا ہوا؟ حبل رسی، اور حبل کا پلورل حبال، حبال ہم ان کے، ہو ہما ہم، ہو اس کا، ہو ہما ان دو کا، ہم ان سب کا، یعنی بہت سارے تھے، دو تو جادوگر نہیں تھے، نہ ایک جادوگر تھا، بہت سارے جادوگر تھے، تو اس لیے ہو یا ہما استعمال نہیں ہوا بلکہ ہم استعمال ہوا، جمع کا صیغہ۔ ان کی رسیاں ڈالی انہوں نے، اپنی رسیاں، وعصیہم، عصیہ عصا کی جمع ہے،
عصا کا پلورل عصیہ، عصیہ ہم، پھر دوبارہ ہم آ گیا. ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دی انہوں نے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے ڈال دی. وقالوا بعزت فرعون، اور کیا کہتے ہوئے ڈالی؟ جادوگروں کو جب دیکھیں گے آپ کبھی، ان گرو گھنٹال لوگوں کو دیکھیں آپ تو وہ کہیں گے وقالوا بعزت فرعون. آج بھی بتوں کے نام کہتے ہیں جے فلانا کی، اور جے اس کی، اور جے اس کی کر کے پھر کرتے ہیں جے فلانا. چل بھائی جادو دکھا دیا. یہ کیا انہوں نے بھی. وقالوا، اور کہا انہوں نے، بعزت فرعون. با جو ہے یہاں قسم کے لیے، عزت مانے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عزت، اور فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. اور پھر جا کے انہوں نے اپنے رسیاں بھی ڈالی زمین پر اور لاٹھیاں بھی ڈالی زمین پر. یعنی یوں سمجھ لیجئے انہوں نے کہا جے فرعون کی، اور پھر اس طرح ہی انہوں نے کام کیا. تو یہ آج سے کام نہیں ہو رہے، یہ اس زمانے سے ہو رہے کہ جے فلاں اور جے فلاں. وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، اور بے شک ہم ہی غلبہ پانے والے، ہم ہی جیتنے والے. انہوں نے یہ بات کی. تو اب لاٹھیاں وعصیہم اور رسیاں کیا بن گئیں؟ وہ دوسری جگہ آپ سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں. جب انہوں نے پھینکی تو وہ بن گئیں سانپ، چھوٹے 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 سانپ بن گئیں. تو 12,000 بھی لگائیں اگر جادوگر تھے تو ایک جادوگر کی ایک رسی بھی لگائیں اور ایک جادوگر کی ایک لاٹھی بھی لگائیں تو کتنے سانپ بن گئے؟ 12,000. اور 12 سے 12 اگر دونوں لگا لیں، لاٹھی کا بھی سانپ بنا، رسی کا بھی سانپ بنا، تو کتنے ہو گئے؟ 24,000. ایک میدان میں 24,000 سانپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان اتنے سارے سانپوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ذرا سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. تو اللہ رب العزت فوراً وحی فرمائی، موسیٰ گھبرانا نہیں ہے. فَأَلْقَا، ڈالیے، ڈالو. فَأَلْقَا موسیٰ، ڈالو. کیا ڈالو؟ عصاہو، اپنا عصا. اب سوچو اتنی لاٹھیاں اور اتنی رسیاں، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی. بھائی تو جسٹ سپورٹنگ رول میں ہیں، بھائی کو نہیں کہا جا رہا کہ ہارون آپ کے پاس بھی جو لاٹھی ہے، لاٹھی تو ایک ہی ہے. عصائے موسیٰ سنا ہوگا، عصائے ہارون تو نہیں سنا آپ نے، ایک ہی لاٹھی ہے نا. لیکن اللہ کی مدد یہ ہوتی. فَأَلْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ، ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا، اپنا عصا، اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تلقف بنا ہے لقفہ سے، لام قاف فا، اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا. تو وہ عصا نگل رہا تھا. دوسرے مقام پر آیا کہ وہ عصا اژدھا بن گیا. اور لقفہ یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے کوئی چیز بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑنا یا منہ سے پکڑنا، اس کو کہتے ہیں تلقف یا لقفہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی ماہی گیر ہوتا ہے جو فش پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ کتنی تیزی سے چلتا ہے فش کو اپنی باسکٹ میں ڈالنے کے لیے، یہ ڈالا، اس کو بھی کہتے ہیں لقفہ. اور یا کوئی جانور ہوتا ہے، کبھی دیکھیں اس کو کہ جب وہ اپنی خوراک کو چنتا ہے کو کتنی تیزی کے ساتھ اسپیڈلی منہ مارتا ہے. اس منظر کو امیجن کریں. تو اللہ کہہ رہا فَأَلْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو وہ نگل رہا تھا، مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ گھڑ رہے تھے. یہ جو لفظ آیا نا مَا يَأْفِكُونَ، اس پر علماء نے کافی تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کیا وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں جو جادوگروں کی تھی ایکچول کے اندر سانپ بن گئی تھی یا لوگوں کی نظر کا دھوکہ تھا؟ کچھ لوگ اس طرف بھی گئے علماء، انہوں نے لکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے جو انہوں نے گھڑ لیا تھا، یعنی ایکچول وہ سانپ بنے نہیں تھے بلکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے گھڑ لی تھی بات کہ لوگوں کو یہ سانپ نظر آئے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ جو آج کل بھی جادوگر کر رہے ہوتے. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پھینکا تو عصا اس پوزیشن میں آ گیا کہ لوگوں کے سامنے سے ان کے پردے ہٹا دیے اور لوگوں کو وہ سانپ نہیں بلکہ رسیاں ہی نظر آنے لگی. ایک تو مراد یہ، اور ایک مراد یہ ہے جو اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئیں
اور موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا ہے وہ اژدہا بن گیا اور وہ آگے بڑھا اور تمام کی تمام لاٹھیوں کو، ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ اب کیا ہوا؟ فرعون نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بڑے جادوگر ہیں، لیکن ہر آدمی، ہر ایکسپرٹ آدمی اپنی فیلڈ کی لمٹ کو جانتا ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے ڈاکٹر بٹھا دیں گے اور ڈاکٹر کو ایسی بات کہے گا دوسرا، تو وہ کہے گا کہ نہیں یار، یہ تو تم نے میڈیکل سائنس کی بیونڈ بات کی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی عطا ہے، یہ تو سائنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آئی ٹی کو لے لیجئے، کسی فن کے اندر دیکھ لیجئے، تو جادوگر کو بھی پتا تھا اس کی لمٹ کیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو بجائے یہ کہنے کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل یوں کیا، یہ یوں کیا، اللہ نے ان جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی، اور قرآن کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو ڈال دیے گئے السحرۃ تمام جادوگر، کس چیز میں؟ ساجدین، سجدے میں۔ تمام جادوگر اللہ کی جانب سے سجدے میں ڈال دیے گئے۔ امیڈیٹلی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا ہے اور ساری لاٹھیاں رسیاں ہماری بیکار ہو گئی، تو کیا ہوا کہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ قالو، اور وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے کس پر؟ برب العالمین، اس رب پر جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اس صورت میں دیکھیں آپ، رب العالمین بار بار آیا۔ کل جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں فرعون پوچھ رہا تھا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو دوبارہ انہوں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے ایمان لا کر قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ اب مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو نہیں معلوم تھا رب العالمین کون ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی یہ نیا خدا ہے یا کوئی فرعون سے بڑا بادشاہ ہے، تو انہوں نے اس کی وضاحت کرنی، آگے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، رب العالمین وہی رب ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، ہم ایمان لائے اس رب پر۔ اب آپ ایک لمحے کو سوچئے، تھوڑی سی پیچھے چلے جائیے، یہ وہی جادوگر ہیں جو کہہ رہے ہیں جے فرعون کی، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو فرعون نے یہ کہا کہ انعام دوں گا، اور یہ آئے بھی اسی لالچ میں تھے۔ لیکن دیکھو، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ اللہ جب دل بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی جانب سے جب کرم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں علماء نے ایک بات بھی یہ لکھی، ایک عالم نے لکھی بڑی اچھی بات، کہ انہوں نے مقابلہ شروع کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا ادب بھی کیا، کہا کہ آپ پہلے شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک عالم نے یہ بھی لکھا، الگ الگ پہلو اس واقعے کے بیان کیے گئے۔ تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات میں سوچنے کا کہ اللہ جب ہدایت دینے پر آتا ہے تو دل جب بدلتا ہے تو لمحے میں دل بدل دیتا ہے۔ فرمایا ربی موسیٰ و ہارون، قال آمنتم، اب فرعون غضبناک ہو گیا، فرعون غصے میں آ گیا۔ قال، فرعون نے کہا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے، لہو، اس پر یا اس کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے، ان آذن لکم، کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لائے؟ انہو، اب پھر اس نے پیترا بدلا اور پھر بات بدلی اور پھر جھوٹ بولا۔ اتنی ساری قوم کھڑی تھی اور قوم کو تو کہا تھا ٹھوک بجا کے حل انتم مستمعون، آؤ گے نا؟ یہ پیچھے گئی ہے نا بار بار۔ کیا وہ کیا سمجھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ہاریں گے، اس لیے ہر بندے سے میک شور کر رہے تھے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ساری قوم آ گئی اور ایک جھٹکے میں اللہ نے باطل کو باطل کر دکھایا اور حق کو اللہ نے ثابت کر دکھایا۔ ساری قوم کے سامنے فرعون ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو اب کیا کہنے لگا؟ بات بدلنے کے لیے الزام لگانے لگا، انہو لکبیرکم الذی، اور بے شک ضرور یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا ہے، تم سب اس کے اسٹوڈنٹ ہو، تم سب اس کے شاگرد ہو، اور یہ تمہارا بڑا ہے فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑے ہیں۔ علمکم السحر، اور تمہیں سکھایا ہے جادو اس موسیٰ نے۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے بڑے، کہاں پلے بڑے؟ فرعون کے دربار میں۔ اور قبطی کو جب گھوسا مارا، اپنے قبطی کو بچانے کے لیے
اپنی قوم کے آدمی کو جب گھوسا مار کے بندہ مر گیا تو آپ تو یہ شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدین. اور یہ جو جادوگر تھے 12,000 یہ تو فرعون کی قوم کے جادوگر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہ جادو سکھا دیا، لیکن اپنی بات کچی ہوئی تو ہر درمی و ضد پر کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، تو ان قریب اب تم جان لو گے اپنا انجام. اب غصے میں آ کر کہتا ہے فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے اپنا انجام. لأقطعن، میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم تمہارے پاؤں، من خلافن مخالف سمت سے. من خلافن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، یا اگر الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پاؤں کاٹوں گا. یہ ہوتا ہے مخالف سمت سے کاٹنا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، یا میں ضرور تمہیں، اصلیبنکم مانے سلیب دوں گا تمہیں. سلیب کس کو کہتے ہیں؟ کروسیفائی کرنا، ٹانگ دینا، پھانسی دے دینا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یا میں تمہیں دوں گا، یا پھر کہا یا نہیں بلکہ اور میں تمہیں دوں گا، یعنی ہاتھ پاؤں بھی کاٹوں گا. اگر او ہوتا تو مراد ہوتی یا، یہاں پر او نہیں ہے بلکہ وا ہے، یعنی اور. یہ کرنے کے بعد پھر میں تمہیں دوں گا پھانسی. اجمعین، تم تمام کے تمام جادوگروں کو جو ایمان لے آئے. اب یہ جادوگروں کا ایمان دیکھیے آپ، سبحان اللہ. قالوا لا دیرا، جادوگر کہنے لگے جو اب ایمان والے ہو گئے تھے، لا دیرا، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں، مارنا ہے مار دو. قالوا لا دیرا، کوئی نقصان نہیں. انا الی ربنا منقلبون، مر کر بھی اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے. تو مار دے گا، اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ اکبر. انا نطمع، اور اب اگلی بات، آخری آیت آج کے درس کی. انا نطمع، اور ہم تو امید رکھتے ہیں. نطمع نکلا طمع سے، خواہش کرنا، امید کرنا، طمع کرنا. وہ ایمان والے جو پہلے جادوگر تھے کیا کہنے لگے؟ انا نطمع، اور بے شک ہم امید کرتے ہیں، بے شک ہم طمع کرتے ہیں. کس چیز کی؟ ان یغفر لنا، کہ اللہ ہمیں بخش دے. ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ بخش دے ہمارا رب ہماری خطاؤں کو اس بدولت جو ہم نے اپنی زندگی میں خطائیں کی ہیں. اگر تو ہمیں مار دے گا اور اللہ کو ماننے پر اور اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان لانے پر اگر جان جاتی ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اللہ اس شہادت کی بدولت ہماری خطاؤں کو بخش دے گا. ان کننا اول المؤمنین، اور ہمارے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ تیری پوری قوم کے اندر سب سے پہلے اول المؤمنین ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. یعنی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ اس پوری قوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو ایمان لائے ہیں سب سے پہلے ہم لے کر آئے. یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ ہے اللہ کا نور. جب اللہ کسی کے دل میں ڈالنے آئے تو بعض اوقات میدان جنگ بھی لگا ہو، میدان مقابلہ بھی ہو، تو اللہ مخالف کو اپنا کر دیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دل کو اپنے نور سے، ہدایت سے منور رکھے. اللہ رب العزت قرآن کی ان آیات سے، ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا نصیب فرمائے اور ہدایت کے رستے عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں کی برکات ہمیں عطا فرمائے. ہماری قربانیوں کو اور حجاج کرام کی عبادات کو اور حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.